अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 35 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। दूर धुंध ढल के आसमान पर चांद बादलों तले छिप रहा था। नन्ही बूंदी सब्जे पर चमक रही थी और उसकी नन्ही कतरे सब्जे पर मोहे रक्स थी। फिजा में फूलों की खुशबू रची बसी थी। रंग बिरंगे फूलों पर से सामा सजा हुआ था। इस महकती फिजा में वो शबनमी कतरों पर कदम रखते सुर्ख गुलाब हाथों में लिए वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही हल्के गुलाबी रंगत के शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस वो परी पैकर मोहवे ख्वाब थी। वो दीवानावार इसका हर नक्श आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। इसने इसे एतबार सौंप दिया था। वो अब भी बेयकीन था। बंद आंखों पर साया फगन लंबी खमदार पलकें इसकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रही थी। आप बहुत खूबसूरत हैं, वो धीरे से बोलते इसकी जानिब झुका था। इन पलकों की नरमी अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस करते इस लबों से छुआ। गुलाबी रंगत में दौड़ती सुर्खियां इसके लिए इम्तहान साबित हो रही थी। मेरी जंगली बिल्ली, इसके गाल पर चुटकी भरते इसकी थोड़ी पर प्यार किया। वो सिर्फ नक्कूश नगार की ही खूबसूरत नहीं थी, इसके पास दिल की खूबसूरती थी। इसका कल्ब खूबसूरत था जो इसे मुनफरिद बनाता था। बेला, इसने नरमी से पुकार दे छोटी सी गुस्ताखी की। नमाज का वक्त हो रहा है हनी। इसकी अगली पुकार पर वो आंखें बंद किए ही उठ बैठी थी। नमाज पढ़ लें, इसके माथे को चूमते वो गाल थपथपा कर बोला। जी। वो नजरें चुराती लरसते पैरों से स्लीपर अरसती बाथरूम की जानिब बढ़ गई। जी। वो इसके अंदाज पर बेयकीन सा जेर लब कहता बाथरूम का बंद दरवाज़ा देख रहा था। काफ़ी देर के बाद वो नम नम सा वजूद लिए कमरे में दाखिल हुई तो सोफे पर बैठा जेर लब कुछ पढ़ रहा था। इसने किन अखियों से इसकी जानिब देखा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इब्राहिम ने बामुश्किल अपना कहकहा जब्त किया। इस कदर नर्वस वो कभी नज़र नहीं आई थी जितनी इस वक्त महसूस हो रही थी। वो आंखों में मोहब्बत लिए इसे नमाज अदा करते देख रहा था। जाए नमाज फोल्ड करके रखते देख कर वो उठ खड़ा हुआ। इसके नज़दीक आकर इसकी नम पेशानी को चूम कर जेर लब कुछ पढ़कर इस पर हिसार बांधा। आराम से इसका दुपट्टा सर से हटाकर भीगी जुल्फों में उंगलियां फेरता वो नरमी से बोला, एक ख्वाहिश पूरी कर सकती है मेरी। वो इसकी आंखों में नमूदार होने वाली खूबसूरत चमक देखती नजरें चुरा गई थी। कहें, कोशिश के बावजूद भी वो अपने लहजे की लर्जिश पर काबू नहीं पा सकी थी। ये ड्रेस पहन सकती हैं आज। एक शॉपिंग बैग इसके हाथों में थमाते वो मोहब्बत से बोला। वो हल्का सा सर को खम देती थाम गई। जब इसकी ज़ात को कबूल कर चुकी थी तो इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर सकती थी। वो खुलकर मुस्कुराया। अपनी शॉल का एक सिरा इस पर फैलाता इसके साथ लगा लिया। शुक्रिया। इसके बालों पर लब रखे वो संजीदगी से बोला। वो इसकी सीने पर सर टिकाए मुस्कुराई। बोली, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए हैं बिला। सिर्फ आपकी ज़ात मुझे मैसर हो तो मैं ये सारा जहां छोड़ दूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इश्क की बारगाह में जाकर इश्क खुद को भी भूल जाता है। मेरी ज़बान सिर्फ एक ही वर्ड करती है बिला। मेरा दिल सिर्फ एक ही नाम पुकारता है, आपका नाम। आपकी मोहब्बत की तलब नहीं है मुझे, क्योंकि मैं आपसे इश्क करता हूँ, लेकिन एतबार का तालिब हूँ क्योंकि अपना इश्क आपके हवाले कर रहा हूँ। इसके लफ्ज़ों की सदाकत की गवाही इसका दिल दे रहा था। हर बार टूट कर जुड़ना बहुत मुश्किल होता है इब्राहिम, बहुत अजियतनाक, बहुत तकलीफ दे। अब की बार किसी भी वजह से मेरा एतबार टूटा तो टूट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी इब्राहिम। नहीं टूटने दूंगा मैं आपका एतबार। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं बेला जो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी नज़र आती हैं। आपका एतबार मुझ पर मजबूत होना चाहिए। इसे खुद में भेजता संजीदगी से बोलता वो किसी गहरी सोच में मुब्तला था। इसका एतबार कायम रखना चाहता था, लेकिन इन राजों का क्या जो इसे पोशीदा थे। शीरी, ये पूरा ख़त्म करें, इस तरह नहीं चलेगा। वो एक और बॉइल्ड एग इसकी जाने बढ़ाते सख्ती से बोल रहा था। तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। वो झंझला कर बोली। जी, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ और फिलहाल बहुत तरीके से कर रहा हूँ शीरी, मुझे मजबूर नहीं करें, कोई और तरीका आजमाऊँ। वो संजीदगी से कहता है इसके लबों से दूध का गिलास लगा गया। चलें उठे, वॉक खुद करें। बोल, मैं लेट हो रहा हूँ ना। इसे आहिस्ता से खड़ा करते वो उजलत में था। मैं कर लूँगी। वो इस बात में सर हिला गई। अम्मा जान, इन्हें मेडिसन दे दीजिएगा। वो गाड़ी की चाबियाँ उठाता सिद्रा बेगम से मुखातिब हुआ जो खामोशी से बेला के आगे नाश्ता रख रही थी। खिली सी रंगत लिए बेला इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। इसने दिल से इसकी खुशियों की दायमी होने की दुआ की थी। वो इसे सिर्फ इब्राहिम के हवाले ही नहीं अजीज़ थी, भाभी से पहले वो इसकी छोटी बहन थी। तुम्हारी बीवी का ख्याल मैं रख लूँगी, अब चले भी जाओ तुम। इसकी बार बार की याद दहानी करवाने पर बेला चिढ़कर बोली। इब्राहिम नफ़ी में गर्दन हिलाता मुस्कुराया। बाबा, अपने हाथों से खिला दें प्लीज़। नाश्ते की प्लेट अफजल मलिक की जानिब खिसकाती वो लाड से बोलती इब्राहिम मलिक को इम्तहान में डाल रही थी। बाबा की चिड़िया, आ जाए ना मेरा बच्चा। वो मोहब्बत से इसकी जानिब देखते मुस्कुराए।
लाड سے فرمائش کر کے ایک ایک چیز افضل ملک کے ہاتھوں سے کھاتی وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کچن کاؤنٹر پر کھڑی سدرا بیگم اس کی جانب دیکھتی مسکرائی۔ ان سے اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، یا شاید ان کے رویہ، ان کے انداز نے کرنے نہیں دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ آج وہ کیفے نہیں گئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب اس کی نظریں بیڈ پر رکھے شاپنگ بیگ پر گئی۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ باکس کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا۔ یہ آپ صرف میرے سامنے پہن سکتی ہیں، آج پہنیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ کارڈ پڑھ کر وہ کچھ الجھ سی گئی۔ وہ رائٹنگ اسے الجھا رہی تھی، پر وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسی وہ سوچ رہی تھی۔ باکس میں موجود نیوی بلو کلر کی میکسی دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمکی۔ ساتھ نازک سی جویلری باکس بھی موجود تھا۔ آف شولڈرز نیوی بلو کلر کی سلور رنگوں والی وہ میکسی اپنی قیمت بتا رہی تھی، جس کے صرف گلے پر کام تھا، نیٹ کی آستین کے اوپر جانب کام تھا، جبکہ باقی آستین سادی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی خوشی نہیں چھپا پائی تھی۔ اس نے کبھی آف شولڈرز کپڑے نہیں پہنے تھے، لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ آف شولڈر پہننا۔ تو کیا اب وہ اس کی خواہش کو بھی جاننے لگا تھا؟ وہ کچھ سوچ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس میکسی میں ملبوس نکلی۔ نیوی بلو کلر پر اس کی گلابی رنگت کھیل رہی تھی۔ بنا کسی میک اپ کے بھی وہ گلابی صورت اپنا اسیر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آئینے کے آگے کھڑی وہ اپنا آپ دیکھتے خود ہی شرما گئی۔ اس کے سامنے یوں جانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ جو میکسی تبدیل کرنے سے متعلق سوچ رہی تھی، مردانہ گھمبیر آواز پر آنکھیں میچ گئی۔ وہ مبہوت سا سامنے کھڑی اس پریوش کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتی، وہ شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ مجھ سے چھپ رہی ہیں آپ؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ نرمی سے بولا۔ میں نے کچھ چرایا ہے آپ کا؟ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے؟ وہ لہجے کی لرزش پر قابو پاتے دھیرے سے بولی۔ آپ نہیں جانتی آپ نے کیا چرایا ہے۔ اس کے گلے میں موجود اس ہرے پتھر کو لبوں سے چھوتے وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی گردن میں چمکتا وہ پتھر بھی اس کی توجہ کھینچتا تھا۔ رنگا رنگ لفظوں کی آڑ میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں، ہر چیز تمہارا عکس لیے گنگناتی ہے، بکھرے ورق، دھیمی روشنی اور یہ در و دیوار، قدم تمہارے لیے جھومتے ہیں اور میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں۔ وصل کرب، ہجر جدائی، سب ایک سا لگتا ہے، آنکھیں بند بھی دل سنگ ہی رہتا ہے، غم آنکھوں سے نہیں بہتا، خوشی لبوں سے نہیں چھلکتی، میں تمہیں موسیقی میں امر کرتا ہوں، میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں، منقول۔ اس کے لفظوں سے وہ مومی گڑیا دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی۔ آپ نہیں جانتی آپ کس طرح مجھے گھائل کرتی ہیں بلا، آپ کی آنکھیں، یہ پلکیں، وہ کہتا ہوا اس کی مڑی مڑی پلکوں کو انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ یہ رخسار جو اس وقت میرے نام کی سرخی لیے میرا ضبط آزما رہے ہیں، یہ گڑھا جس میں میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ ہولے سے اس کی تھوڑی چومتے وہ مزید بولا۔ آپ کے وجود پر سچ کر تو پتھر بھی ہیرا بن جاتا ہے بلا۔ اس کی گردن میں سجے ہی ہرے پتھر کو لبوں سے چھوتے وہ مخمور لہجے میں بولا۔ آف شولڈرز پہننا چاہتی تھی نا آپ؟ مسکراہٹ دبائے وہ آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بیلا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں موجود سیاہ جلد والی ڈائری نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اس کی وہی ڈائری تھی جو سال بھر پہلے اس کے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ تو کیا یہ ابراہیم کے پاس تھی؟ سستے انسان، حد ہے، مطلب غریب ہی نہیں چور بھی ہے۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ اپنی ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ سستے تو آپ تھے ہی، چور کب سے ہو گئے؟ دوسری جانب سے موجود ابراہیم نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ میری ڈائری میرے کمرے سے آپ نے چوری کی تھی؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ سخت تیور لیے بولی تھی۔ استغفار بیلا، وہ تو چور کہلائے جانے پر ہی حیران تھا۔ کیوں چوری کی آپ نے میری ڈائری؟ اس کے ہاتھوں سے ڈائری لیتی وہ خفگی سے بولی۔ میں نے چوری نہیں کی تھی بیلا، میں آپ کی خواہش جاننا چاہتا تھا، اور پھر وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتی ہوئی بولی، پھر انہیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اگر میں کہوں میری خواہش آپ بن گئے ہیں تو؟ وہ اس کے شانے پر چادر اپنے ہاتھوں سے لیتی اس کے گرد پھیلا کر اس کے سینے سے لگتی اپنے گرد بھی پھیلا چکی تھی۔ وہ دل نشین مسکراہٹ لبوں پر لیے اسے دیکھنے لگا۔ تو ابراہیم ملک، آپ پرسوں جان سے صدقے میری جان، اسے خود میں بھیجتا وہ محبت سے بولا۔ ڈاکٹرز نے شیریں کی سرجری کی ڈیٹ دی تھی، 15 دن بعد کی۔ اس وقت وہ اطہر ملک اور افضل ملک کی ہمراہ اسٹڈی میں موجود تھا۔ شیری کو معلوم ہے اس سے متعلق؟ سوال افضل ملک کی جانب سے آیا تھا۔ نہیں چاچو، ابھی نہیں بتایا شیری کو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بتا دوں گا انہیں چاچو۔ اس وقت ڈری ہوئی تھی کچھ۔ اسے یاد تھا اس دن ہسپتال سے واپسی پر وہ اچھی خاصی سہمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے سوار؟ اطہر ملک نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر لکھی تحریر وہ اچھی طرح پڑھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں سرجری کے لیے شیریں کا فزیکلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ شیریں ویک ہے بابا بہت، آج کل یوں بھی انہیں وامٹنگ رہتی ہے، سانس لینے میں پرابلم رہ رہی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا بابا؟ اس کے لہجے میں اذیت تھی، خوف تھا۔ اللہ بہتر کرے گا بیٹا، افضل ملک نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
وہ کمرے میں داخل ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی. وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی. وہ خاموش سے چلتا اس کے آگے اس کے پیچھے بیٹھا. آپ کے سوا کون ہے جو اس بیماری کا جان سکے، جو مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے؟ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا اللہ پاک. اس کی آنکھوں میں بے موت مرتی زندگی کو دیکھنے سے ڈرتی ہوں. میں جانتی ہوں میری سانسیں تھم گئی تو اس کی بھی سانسیں تھم جائیں گی. محبت کے جو بیج وہ مجھ میں بو چکا ہے وہ تو تناور درخت بن گیا ہے اللہ جی. عشق کا وہ جادوئی منتر پھونکا ہے کہ وہ تو دنوں میں پروان چڑھ گیا. اس کی محبت کی جڑیں میرے اندر پھیل چکی ہیں. کبھی سوچوں کہ اپنے سامنے کیسے اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھوں گی تو یہی محبت کی جڑیں چھپنے لگتی ہیں، اور بعض اوقات تو چبھن اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ صحیح نہیں جاتی. یا اللہ مجھے شفا عطا کر دیں یا اسے صبر دے دیں. اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں. ہولے ہولے لرزتی وہ ایک ہی لمحہ جملہ دہرا رہی تھی، یا مجھے شفا عطا کر دیں یا اسے صبر. شیریں. وہ زب سے لب بھینچے اس کا رخ اپنے جانب کرتے اس کا نام پکار بیٹھا. اس سے زیادہ وہ اسے نہیں سن سکتا تھا. وہ اس کے سینے سے لگتی چہرہ چھپا گئی. میری شیریں بہت بہادر ہے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. وہ زب سے اس کا سر سینے سے لگائے محبت سے بولا. میں جانتی ہوں 15 دنوں بعد میری سرجری ہے. وہ اس کے سینے پر چہرہ رگڑتی چہرہ اٹھائے مسکرا کر بولی. کیسے جانتی ہیں آپ؟ زبان نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے. رپورٹس دیکھی تھی نا میں نے، تو اس کے پیچھے تو اس کے ساتھ سرجری کی ڈیٹ بھی تھی. وہ معصومیت سے بولی. ڈر تو نہیں رہی آپ؟ اس کی ناک پر چٹکی بھرتے وہ دھیرے سے بولا تو وہ مسکراتی ہوئی نفی میں گردن ہلا گئی. تمہارے ہوتے ہوئے مجھے ڈرنا چاہیے؟ وہ مان سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی. جاری ہے. اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. شکریہ. اللہ حافظ.